ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کر لینے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں روزے کی حالت میں اگر ان کو کر لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے میں فساد نہیں پیدا ہوتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اگر بھول کر کے کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے بھول کر کے جمع کر لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے پی رہا ہے تو جس نے دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ یاد دلا دے تاکہ وہ سامنے والا کھانا پینا بند کر دے۔ اور ہمارے فقہاء کرام نے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بہت کمزور ہے، اگر اس کو یاد دلایا جائے گا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا تو اس کی وجہ سے روزے کے اندر اس کو بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو ایسے کمزور آدمی کو یاد نہ دلایا جائے، اور اگر کوئی مضبوط ہے اس کو اگر یاد دلا دیا گیا، وہ کھانے پینے سے رک گیا تو اس کے دن بھر روزہ رکھ لینے میں کوئی اس کو دشواری پیش نہیں آئے گی، تو ایسے روزے دار کو یاد دلا دیا جائے کہ تمہارا روزہ ہے تاکہ وہ کھانا پینا بند کر دے۔ اگر روزے کی حالت میں منہ کے اندر مکھی چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا دھواں چلا گیا یا گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے چکی پیستے وقت میں یا آٹا چھانتے وقت میں جو آٹا اڑتا ہے، یا غلہ وغیرہ صحیح کرتے وقت میں اس کا جو غبار اڑتا ہے، یا جانور وغیرہ کے پاؤں سے یا گاڑیوں وغیرہ سے جو دھول اڑتی ہے، اگر وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے اپنے حلق کے اندر دھواں لے لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح اگر کوئی اگربتی وغیرہ سلگ رہی ہے تو وہ خوشبو سونگھنے کے لیے اپنے منہ کو اس کے قریب لے کر کے گیا اور اس کے دھوئیں کو ناک وغیرہ سے کھینچا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، کپڑوں پہ عطر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ناخن کاٹ لے یا بال کٹوا لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کے اندر دوا ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے کلی کی اور یا غسل کیا، پانی کی ٹھنڈک اسے اندر تک محسوس ہوئی، یا جو کلی کی تھی وہ پانی تو پھینک دیا مگر اس کا جو اثر ہے کچھ تری ہے وہ منہ کے اندر باقی رہ گئی، اس کو تھوک کے ساتھ میں اگر نکل گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس قدر کو معاف رکھا ہے۔ کان کے اندر اگر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یوں ہی اگر کسی کے منہ کے اندر کھنکار آئی اور اس کو وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ روزے کی حالت میں اپنے منہ کے اندر تھوک وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے جمع کر لیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، اگل دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو نگل گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اگر کوئی بھول سے کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ اس نے پھینک دیا، تب پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہوتے ہی اس نے اس کو فوراً اگل دیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر کوئی اس کو نگل جائے گا یاد آنے کے بعد میں یا صبح ہونے کے بعد میں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اسی حالت کے اندر سحری کا وقت ختم ہو گیا، تب بھی روزہ ہو جائے گا. لیکن جنابت کی حالت میں اتنی دیر تک رہنا یہ منع ہے، کیونکہ جب تک کوئی جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے اندر پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں صبح کر لے گا اور روزے کی حالت میں غسل کرے گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی ڈالنا اور حلق تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے. اب اگر کوئی روزے کی حالت میں غسل کرے گا تو ناک میں پانی چڑھانے اور حلق تک پانی پہنچانے کے اندر اسے بہت احتیاط کرنا پڑے گا. تو لہذا ضروری یہی ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پہلے ہی وہ غسل سے فراغت حاصل کر لے، تاکہ روزے کی حالت کے اندر غرغرہ کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ باقی نہ رہے. ایسے ہی اگر کوئی سویا تھا رمضان کے مہینے میں اور اسے نائٹ فال ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے غسل کر لے اور اس کا روزہ باقی رہے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں نہانے کی حاجت ہو گئی ہے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں وہ بہت احتیاط سے کام لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی چڑھانے میں پانی زیادہ اوپر چڑھ جائے، دماغ تک پہنچ جائے اور روزہ ٹوٹ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ وہ حلق تک پانی پہنچا رہا تھا اور حلق کے نیچے پانی اتر گیا اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے. لہذا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا ہو تو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یوں ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی انجیکشن لگوا لے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور انجیکشن لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یوں ہی اگر کوئی روزے کی حالت میں کچھ خون وغیرہ چیک اپ کرانا ہے، یا جیسے کرونا وائرس کا چیک اپ کرانا ہے، خون وغیرہ نکلوایا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں بھی چیک اپ وغیرہ ضرورت کے وقت میں کرایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ گل منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اسے پتہ نہ چلے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے. اور ویسے عام حالات میں بھی روزے کی حالت میں گل منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا یہ منع ہے. ہاں البتہ مسواک روزے کی حالت میں جیسے اور دنوں میں کر سکتے ہیں، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی حالت روزہ میں دمہ کا مریض بھاپ وغیرہ لینے کی جو مشین رہتی ہے اس سے اگر بھاپ لیتا ہے تب تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا روزے کی حالت کے اندر ایسی مشین کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر دوائی وغیرہ بھی رہتی ہے اور اس کے ذرے جو ہے وہ شکم وغیرہ میں حلق کے نیچے پہنچ جائیں گے اور روزہ فاسد ہو جائے گا. روزے کی حالت میں غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یوں ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے بال کٹوائے یا ناخن ترشوا لے تو اس سے بھی روزے میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، اس نے روزے کی حالت میں کوئی دوائی اپنے بدن کے اوپر لگائی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا وکس وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے اس کو اگر اپنے گلے وغیرہ پہ کہیں لگا لیا ہے تو اس سے بھی روزے کے اندر فساد پیدا نہیں ہوتا ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو روزے کی حالت میں اگر کر لیا جائے تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کچھ باتیں وہ ہیں اگر روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کیا جائے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے روزے کی حالت میں اگر کسی نے کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ اگر کان کے اندر پانی خود ڈالا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اپنے آپ اگر کان کے اندر پانی چلا گیا ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا. کلی کر رہا تھا اور اس کے بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور اگر وہ پانی دماغ تک چڑھ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا رمضان کے مہینے میں وضو کرنے کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلی کرنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں پانی دماغ میں پہنچ جائے یا حلق کے نیچے اتر جائے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر روزہ فاسد ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ان کو آگے بیان کیا. روزے کی حالت میں اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرے یعنی الٹی کرے اور اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منہ بھر کے الٹی کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کی لیکن منہ بھر کے نہیں ہوئی بلکہ اس سے کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کسی نے خود تو قے نہیں کی بلکہ اپنے آپ ہی بلا اختیار قے ہو گئی تو چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر کے نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر منہ بھر کے قے ہے اور جان بوجھ کر کے منہ بھر کے کوئی قے کیا اور اس میں سے تھوڑی سی قے اگر منہ کے اندر لوٹا لی تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چنے کے برابر بھی وہ حلق سے نیچے اتر جائے. یہ اسی قے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے اندر سفرہ پانی وغیرہ ہو، لیکن اگر بلغم کی کوئی قے کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی یہ جو قے کے احکام بیان کیے گئے ہیں یہ اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا سفرہ آئے یا خون آئے، اور اگر بلغم آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یوں ہی کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اگر ان میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا رکھنا لازم ہوتا ہے، کفارہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوا، اس کے بدلے میں اس کو ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. یوں ہی اگر کوئی بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو ان سب صورتوں میں وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو نہیں ہوا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کے کھا لیا تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. کیونکہ بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ سمجھ کر کے اس نے جان بوجھ کے کھا لیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی قضا اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے. کان کے اندر اگر کوئی تیل ٹپکا دے تب بھی اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گا، یا اسی طرح اگر کوئی ناک کے اندر دوا چڑھا لے تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. اگر کسی نے ران میں یا پیٹ پر جمع کیا یا بیوی کا بوسہ لیا یا ہونٹوں کو بوسہ لیا، یا عورت کے بدن کی گرمی اس کو محسوس ہو رہی تھی اور اسی حالت کے اندر اس نے عورت کے بدن کو چھوا، تو ان سب صورتوں میں اگر اس کو انزال ہو جائے تب پھر اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. اور اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ رات ہے اور سحری کھا رہا ہے وہ،
اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. یا یوں ہی ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، افطاری کا وقت ہوا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اور اس نے افطار کر لیا، تب بھی اسے ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اگر نہ رکھے تو مار کر کے رکھوایا جائے، اور اگر پوری طاقت اس کے اندر ہے تو اس سے زبردستی روزہ رکھوایا جائے. کوئی اگر روزہ بچہ رکھ کر کے توڑ دے تو اسے قضا نہیں کروائیں گے. ہاں، اگر کوئی بچہ اگر نماز توڑ دے تو دوبارہ اس سے نماز پڑھوائی جائے گی. کوئی حیض اور نفاس والی عورت اگر رمضان کے مہینے میں حیض اور نفاس سے پاک ہوئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ باقی جو وقت بچ گیا ہے اسے روزہ دار کی طرح گزارے، یعنی اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دن بھر اس کو روزے دار کی طرح گزارنا چاہیے. اگر صبح سے پہلے یا بھول کر کے کوئی جمع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی یاد آنے کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا تب تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جدا نہیں ہوا اسی حالت پر باقی رہا تو اسے اس روزے کی قضا واجب ہو جائے گی. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ دے دے، یعنی اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے اور مال چھوڑ کے گیا ہے تو ولی کو چاہیے کہ اس کا فدیہ دے دے. اور اگر ایسا نہیں ہے تب پھر ولی پر ضروری نہیں ہے فدیہ دینا، اگر دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ ان کے اندر روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت کے اندر کمی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اور دنوں میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغلی کرنا، غیبت یا گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب گناہ ہے. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولے یا چغلی کھائے یا غیبت کرے یا کسی کو گالی دے یا بیہودہ بات کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی نورانیت کے اندر کمی آ جائے گی. یوں ہی اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا بیوی کو گلے لگایا یا اس کے بدن کو چھوا اور یہ اندیشہ ہے کہ انزال ہو جائے گا تب پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی روزے کی حالت میں ہونٹوں کا بوسہ لے یا زبان کو چوسے تو یہ تو مطلقاً مکروہ ہے اور ایسا کرنے سے روزے کی حالت میں سخت پرہیز کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ، عطر وغیرہ سونگھ لینا یا داڑھی وغیرہ میں لگا لینا یا سر میں تیل لگا لینا یا سرما لگا لینا یہ مکروہ نہیں ہے. یہ جیسے اور دنوں میں سنت، مستحب یا جائز ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی جائز ہے. اور اگر روزے کی حالت میں کوئی مسواک کرتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زوال سے پہلے تو مسواک کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا مکروہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. پورا دن روزے کی حالت میں جب بھی چاہیں مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. روزے دار کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ان دونوں چیزوں کے اندر مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی خوب ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ کہیں دماغ میں پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو جائے، یا خوب گرگرا کرنا کہ حلق کے نیچے پانی پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے، تو اس طرح مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے. اور کلی میں مبالغہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ منہ بھر کے پانی لے، تو اب یہ ڈر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے. اور اگر کوئی وضو یا غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کے لیے کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے یا نہائے یا بدن پر گیلا کپڑا لپیٹے تو یہ مکروہ نہیں ہے. ہاں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر
روزے کی حالت میں کوئی منہ کے اندر تھوک اکٹھا کرے اور اس کے بعد میں نگل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. بلکہ جیسے اور دنوں کے اندر آپ رہتے ہیں ویسے رہیں. روزے کی حالت میں ہرگز اپنے منہ کے اندر تھوک کو جمع نہ کریں, اور اگر غلطی سے جمع کر لیا ہے تو اس کو تھوک دیں, حلق کے نیچے نہ اتاریں, اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کمزوری آئے اور روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے, یا روٹی بنانے کا جو کام کرتا ہے پورا دن آگ کے پاس بیٹھا رہنا پڑتا ہے, تو اس سے روزے کے اندر مشقت ہوتی ہے. تو اتنی تکلیف والا کام روزے کی حالت میں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو کچھ دیر کرنے کے بعد میں پورا دن یہ کام نہ کرے بلکہ اس کے بعد میں آرام کر لے. سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے, مگر اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا لگے کہ کہیں سحری کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا ہے, شک نہ پیدا ہو جائے. تو اتنی تاخیر سحری کے اندر کرنا یہ مکروہ ہے. اور افطاری کے اندر جلدی کرنا یہ مستحب ہے, مگر افطاری میں اتنی جلدی بھی نہ کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ابھی ڈوبا ہی نہ ہو, اس بات کا شک رہ جائے اور کوئی افطاری کرنا شروع کر دے. جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے اس کے بعد میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے, اس کے بعد میں فوراً افطاری کر لینا یہ مستحب ہے. تو اسی طرح روزے کی حالت کے اندر کئی وہ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں اور ان سے روزے کی حالت کے اندر پرہیز کرنا چاہیے, ورنہ روزے کی نورانیت کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور.